نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دے تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو وہ کھا لو، اگر تمہارے منہ میں ہو تو وہ کھا لو. یہ نبی پاک کی حدیث ہے. اب یہ سارے سوشل میڈیا کے مفتی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیٹے ذرا خاموشی اختیار کرے بچے، بات سنیں میری، تو یہ سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم کوئی لقمہ نہیں کھا سکتے. تو نبی پاک تو فرما رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ تم یہاں روٹی ہاتھ میں ہے تو وہ کھا لو، سامنے ہے تو وہ کھا لو. اے ہن مولویاں دی منی ہے یا حدیث نو منی ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہ آپ کو پورا مہینہ کام آئے گی، اس لیے میں نے ابتدا یہیں سے رکھی ہے کہ لوگ کیسے، مطلب جن کے پاس تقویٰ نہیں نا، وہ بیچارے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے. آپ کہیں گے کہ یہ حدیث پاک ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا ہے، حدیث بھی ہے، نمبر بھی صحیح ہے، کتاب بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے. تو پھر اس میں وہ جو بیان کر رہا ہے بظاہر تو وہ صحیح کر رہا ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو آپ کھاتے پیتے رہیں. نبی پاک نے تو کہا ہے کھا پی لو، اور تسی کہہ دیو بند کر دیو. اب میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے علم سیکھا ہی نہیں ہے، تقویٰ طہارت تمہارے پاس ہے نہیں ہے، تو ہدایت کیسے حاصل کرو؟ تو کہا پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اب سنیں ذرا. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بات سحری کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک نے ویسے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تمہارے ہاتھ میں کچھ ہو تو تم کھاتے رہو. یہاں سحری کا تو نام ہی نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ حضرات. سمجھ آئی نا؟ یہ ہے حدیث کا فہم اور قرآن کا فہم. اس کو سمجھے. تو بھائی جب لفظ ہی نہیں ہے سحری کا تو آپ اس کو سحری کے ساتھ جوڑ کیسے رہے ہیں؟ جزاک اللہ علامہ صاحب، اللہ برکت دے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اگر آپ پڑھیں نا و دیگر محدثین کو، انہوں نے کہا یہ بات ہی مغرب کے ٹائم کی ہو رہی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، ذرا بات سنیں گے. یہ بات سحری کی نہیں ہو رہی، مغرب کی ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ فرمایا مغرب کی جب اذان شروع ہوتی ہے نا تو اس وقت بندہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اور بعض روایت میں یہ کہ جب اذان ہو تو کھانا پینا بھی نہیں چاہیے. تو نبی پاک نے فرمایا سارا دن تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، اب مغرب میں اگر مؤذن اذان شروع کر دے تو یہ تم نے کھانا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے کھا لو. یہ بات مغرب کے ٹائم کی ہو رہی ہے کہ جب افطاری ہو گئی ہے اور اس اعلان ہو گیا اور اس کے بعد تم نے کھجور منہ میں ڈال لیا، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو اب یہ نہیں کہنا بانگ ہوگی تو میں پھر کھا لوں گا. سمجھ آ رہی؟ یہ بات مغرب کے ٹائم کی ہو رہی اور لوگ سحری میں لے کے چلے گئے، جبکہ حدیث میں سحری کا لفظ مینشن ہے نہیں ہے، یہاں حدیث کا لفظ ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ اسی کی طرف ذہن جاتا ہے، تبادر ذہنی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ مغرب کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، اس نے باقاعدہ دلیل دی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری کو لیٹ نہیں کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیحہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، فرمایا جب افطار کا وقت ہو جائے فوراً روزہ کھول لیں. فرمایا اس کو لیٹ کرنا یہ یا یہودیوں کا کام ہے یا عیسائیوں کا کام ہے. یہ حدیث شریف ہے. دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا جب افطار کا وقت ہو جائے جو نہ کرے اور لیٹ کر کے روزہ کھولے فرمایا وہ گمراہ ہے. اور ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک وہ افطاری کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لے، تب تک وہ گمراہ نہیں ہوگی. اور اگر ٹائم ہو جائے اور ویسے ہی 10 15 20 منٹ لیٹ لے کے چلے جائے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو جو لیٹ کرتے ہیں گمراہ ہیں، جو ٹائم پہ کھولتے ہیں ہدایت والے. سبحان اللہ. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ مغرب کے وقت اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پھر تیسری بات، اگر کوئی کہے کہ نہیں گل سحری دی ہوندی پئی ہے تو میں کہا سحری تے بھی گل کر لینے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، توجہ، اس کے پھر علماء نے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا کہ جب اذان ہو تو اس وقت تم کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں سحری کا لفظ نہیں. تو پھر اذان وہ ہے جڑی اس تو پہلو دی. آج بھی مکے مدینے میں آپ چلے جائیں، وہاں مسجد نبی اور خانہ کعبہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اور ایک بعد میں ہوتی ہے جس میں سحری روزہ بند ہوتا ہے. تو نبی پاک نے جو فرمایا نا کہ جب اذان ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو، فرمایا کہ تو تہجد والی ہوے، اے دوئی دی گل نہیں ہوندی پئی. بولو تو صحیح نا. ہاں کوئی یہ نہ سمجھ آ جائے کہ جناب بانگ ہو گئی ہے تو نہیں چھڑ، فرمایا وہ تہجد والی ہوندی پئی ہے، یہ ہوتی رہے تو کھاتے رہیں، مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھو علماء نے باقاعدہ اس کا جواب دیا اور بات کو واضح کیا، مینشن کیا ہے. اب یہ ایک بات ہے اور یہیں پر دوسرا جواب بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر. اور یہاں سنیے، اب ایک جواب ایسا جس کو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اگر اس کو کوئی کہہ کر نہیں ہے سحری والی بانگ یہ دوئی نہیں، نبی پاک نے اس لیے فرمایا
تو میں نے کہا وہ پتہ کیوں فرمایا ہے؟ اس وقت اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ آ رہی؟ اور وہ تھے آنکھوں سے نبینا، اور وہ ساتھ والے سے پوچھتے تھے کہ ٹائم ہونے دو پہلو میں دسنا ہے تو تاکہ میں کام شروع کرنا، اور ان کی عادت تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی شروع کر دیتے تھے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ احتیاطاً تھوڑا پہلے اذان شروع کر دیتے، احتیاط کی بات ہے، تو تم اس وقت اگر کچھ ہو تو کھا لیا کرو۔ یہ انتہائی جواب ہے اگر کوئی نہ ہی مننے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نابینا تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اور کہا کہ یہ تھوڑا جلدی کی کوشش کرتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہو تو تم کھا سکتے ہو۔ ہمارے یہاں تو کوئی نابینا نہیں نہ ہوتا، ہمارے یہاں تو مسئلہ کھل گیا ہے نا، تو پھر یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول اور باقی جتنے سنجیدہ صحیح العقائد اور یہ فکری قسم کے علماء ہیں ہمارے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں 2 منٹ پہلے بھی 2 منٹ رہ گئے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں، جلدی جلدی ختم کر لیں۔ یہ حوصلے بریک لا چھڑیا کرو نا یار، مولوی نے بانگ ہی دینی تو تاں ہی کام کھلونا ہے۔ اس کی وجہ یہ سحری کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو آگے وہ جناب اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سحری کا ٹائم، یہ دیکھیں یہ باؤنڈری ہے نا، اس کے اندر رہ کر ہم نے سحری کرنی ہے، باہر آ گئے تو اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب میں نے دیکھو ایک حدیث دی اور اس کے تحت آپ کو 4 جواب عرض کیے تاکہ سمجھ آئے کہ اصل حدیث کا فہم کیا ہے۔ تو جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ تقوی حاصل کرے، اگر تقوی نہیں ہے تو وہ کبھی ہدایت حاصل کر سکتا نہیں۔ تو اس لیے ایسی حدیثیں پڑھ کے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اور پھر ایک اور بات، توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو، سارے ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا اور یہ جو رمضان ہے کتنا جوڑ ہے، یہ تقوی والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جس میں تقوی نہیں ہے وہ تو ویسے ٹمپریری باتیں کرتا چلتا پھرتا مفتی، پرلے درجے کا بد عمل، پرلے درجے کا بد عقیدہ، اور یہی وہ ہے جن کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، انہی سے فتویٰ لیں گے، اور وہ ایسے جاہل ہوں گے اپنا بیڑا بھی غرق کریں گے اور سامنے والے کا بیڑا بھی غرق کر دیں گے۔ تو ایسوں کے پیچھے آپ مت چلے نا، مہربانی فرمائیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان شریف سے متعلقہ جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء نے 1400 سالہ امت نے جو فہم و ادراک اور اس بات کی وضاحت بیان کی اس میں سمجھیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے رمضان شریف میں، توجہ ہو تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہنے نے تراویحاں 8 نے جناب، جو نہیں فرما رہے کہتے بخاری جی لکھی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کہتے ہیں بخاری جی لکھی ہے۔ میں کہا بھائی گال سنو، میری گال پتہ کی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے نا کہ نبی پاک کے زمانے میں اس طرح 20 رکعتیں تھی نہیں، آواز کمزوروں والی ہے، اس طرح 20 رکعتیں نہیں تھی۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام اللیل فرماتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ نبی پاک نے 3-4 دن کے لیے اپنے گھر جلوہ گری فرمائی، آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ آپ جب گھر تشریف لے گئے نا تو صحابہ کرام نے کہا حضور آپ رمضان میں مسجد میں جلوہ گری فرماتے تھے اور یہاں آ کر آپ یہ فرمایا کرتے تھے عبادت ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو میرے کریم یہ ارشاد فرمائیے آپ گھر کیوں تشریف لے گئے؟ جملے کا لطف لیجئے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں گھر چلا گیا کہیں یہ عبادت جو قیام اللیل کی تم پر فرض نہ ہو جائے، میں اپنی امت پر آسانی اور شفقت چاہتا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک آتے رہتے تو حضور کی اس پسندیدگی کو دیکھ کر شاید عمر پر یہ فرض یا واجب کر دی جاتی، اس لیے میرے حبیب پاک علیہ السلام آپ گھر میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بھی سنیں گے حضرات، آپ ذرا بڑے غور سے سننے والی بات۔ تیسری بات، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق بیٹے بیٹھ جائیں پلیز پلیز تشریف رکھیں، مہربانی آپ۔ فاروق اعظم کے زمانہ اقدس و انور کے اندر غور سے سنیے گا ہوا کیا، لوگ اب چکے اسلام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر یہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اب لوگ مدینہ شریف میں بھی آتے تھے، اب رمضان شریف میں ایک زیادہ ہی رجحان ہوتا ہے۔ اب جب لوگ بڑی کثرت سے جمع ہوتے نا تو اب یہ تھا کہ رات کو قیام اللیل کریں۔ اچھا سارے مسجد میں کھڑے ہیں، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے حساب سے لگے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے سارے جنے رال کے میری گال سنو نا ایک باری۔ وہ سارے آئے، آپ نے فرمایا آپ جو کلیاں کلیاں کرنے تو کی خیال ہے آپ کٹھیاں نہیں عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں وہ جائز ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسی کو اجماع کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہوگا جس پر سبھی متفق ہو کر کسی نے انکار نہیں کیا۔
अच्छा अब अगली बात कहते आप ना सारे इकट्ठे होकर जमात के नाल ही पढ़िया करांगे। चलो नबी पाक ने तो हम पे फर्ज नहीं की, लेकिन कम अज कम हमें तो एक तरीका मुतय्यन करना चाहिए जो क़यामत तक के मुसलमान एक तरीके पर जमा हो जाएं। अगर को कहने ए केड़ा जरूरी जो नबी पाक ने नहीं किया तो ये क्यों पे कर देने, तो मैं कहा नबी पाक ने तो कुरान भी किताबी शक्ल नहीं दिता सी, तो फिर किताब उत्ते क्यों जमा हो गए हो? ये से ये तो उम्मत की आसानी सी, तो मैं कहा 20 रकातां भी उम्मत की आसानी सी ना। यही तो बात अर्ज कर रहा हूं भाई, ये उम्मत की आसानी के लिए किया है। अच्छा अगली बात भी सुनिएगा। अब ये 20 रकातें कैसे आ गई? इसमें दो मेन वजूहात हैं। पहली वजह, हजरत फारूक आजम ने कहा नबी पाक की अज़वाजें, तो ये बात जितनी हुजूर की बीवियां हैं हमारी मां, उन सब से पूछो कि नबी पाक रमजान के दिनों में कितनी की इबादत फरमाया करते थे। अब सारी अज़वाजें, तो ये बात से जब पूछा गया ना तो एवरेज रकात 20 रकातें निकली। एवरेज रकात कितनी निकली? 20 रकातें। तो फरमाया इन 20 पे हम मुत्तफिक होते हैं। और दूसरी वजह एक तो ये थी कि सबसे जब कमेंट्स इकट्ठे किए ना तो 20 रकात एवरेज निकला, तो 20 पर इत्तेफाक किया। दूसरी वजह ये थी कुरान मजीद और ये 30 दिन रोजे और 20 तरावियां, और हर तरावी में अगर एक रुकू पढ़ा जाए आखिरी 20 जो छोटी सूरतें वो छोड़कर, तो अगर 30 रोजे 20-20 तरावियां हर रात की जाए, एक एक रुकू पढ़ा जाए, इधर से रमजान खत्म होता है, इधर से रब का कुरान भी खत्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। तो ये दूसरी एक मतलब इशारा है इसके अंदर कि ये 20 रकातें ही क्यों हैं। और फिर अगली बात भी सुनना, तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? कई बंदे बिल्कुल सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे, सुभान अल्लाह बन दी है 20 रकातें पढ़ हो जाने, तो मसला नहीं है। अब ये सुनिए बात क्या है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने और बिलखुसूस हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपने उम्मत को जमा किया, और इस उम्मत के अंदर जितने सहाबा और अहले बैत सारे मुत्तफिक हो गए, किसी ने इनकार नहीं किया। इसीलिए ये 20 रकात नमाज तरावी ये सुन्नत है। क्या है? ये सुन्नत है। अगली बात भी सुनिएगा, ये असल मसला है। अब हदीस क्या पेश की जाती है? तरावियां 8 ने, तो मैं क्या 8 होंदियां तो सहाबा कराम चो कोई तो कहंदा ना भी 8 भी हैगियां ने। अच्छा मैं क्या कितने ने, वो मैनू भी दसो ना जी, ये कितने ने? अगे बुखारी शरीफ है जी। अब आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप बुखारी शरीफ खोलें, वही हदीस निकालें जिसके अंदर ये लिखा कि 8 रकातां ने तरावियां दियां। मैं क्या उत्थे लफ्ज़ तरावी विखा दो, तुम्हारी मर्जी है जनाब, सुभान अल्लाह ही बोल गए हो जनाब। ओपन चैलेंज, आप लफ्ज़ तरावी दिखा दें। और दूसरी बात ले, इस तो भी बड़ी गल करने लगे, वो पता क्या है 8 रकातें, उसके अंदर ये लफ्ज मौजूद है कुल्ला लैलतिन, कि नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। तो मैं क्या हर रात ते रमजान दी नहीं ना, रमजान ते एक महीना हुंदा है, ते हर रात वाला की मसला है? कहंदा है तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ये बात समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये तो मेरा इतना मशहूर है, जब मैं इराक जाता हूँ और शाम जाता हूँ तो वहां पर जितने तबकात के लोग आते हैं, बिलखुसूस बांग्लादेश, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, वो भी मैंने कहते हैं आ बोले ना जरा स्वाद बड़ा होता है। ये दीन की मोहब्बत है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है। साडा की कमाल है, मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा, तो मैं उच्चियां दे संग लाई हूँ, सदके जमा उना उच्चियां तो जिन्ना नीमियां नाल निभाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी साहब। कादे साडे नारे मालका दे नारे होने चाहिए ने। अब जरा मसले को सुनिए। 8 रकातें, तो मैंने कहा ये 8 रकातें ये कहाँ हैं? उसमें लफ्ज़ तरावी नहीं है। पहली बात है ये बुखारी शरीफ में रिवायत है, भी मैं सुना दें, है बुखारी शरीफ में, लेकिन वहां तरावी का लफ्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कुल्ला लैलतिन कहा कि नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। तो रमजान तो एक महीना थे, हर रात कितना है है तो नहीं मैंने पता। मैं क्या फिर मैं तेन दसना, तमाम उलमा ने लिखा है कि वो जो 8 रकातें थी वो नबी पाक की तहज्जुद की रकातें थी जो हर रात को पढ़ा करते थे, और हम पर 5 नमाजें फर्ज थी। मेरे नबी पाक के लिए तहज्जुद पढ़ना भी लाज़िम और जरूरी था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। फरमाया महबूब हमने आपके लिए ये जो तहज्जुद की नमाज है इसका इजाफा आपके लिए कर दिया है, आपने ये भी पढ़ना है। और इसका फायदा क्या होगा? फरमाया ये ऐसी चीज है कि अल्लाह करीम आपको इस तहज्जुद पढ़ने के बदले
مقام محمود عطا کرے گا. اور یہی مقام محمود ہے. جب میرے حبیب سے پوچھا گیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے, فرمایا اسی مقام پر جب اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں وہاں پر سجدہ کر کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مقام محمود ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا. تو میری جان یہاں پر تو ہر رات کے لفظ ہیں, اور یہ تو ہر رات میں تہجد کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر تراویح والے پاس لے کے آ گئے ہیں. آواز کمزوروں والی, آواز کمزوروں والی. میں نے 2 حدیثیں اس لیے بیان کی, ایک تو روٹی کھان پینے والا مسئلہ حل ہو جائے, دوسرا تراویح والا ہو جائے. پڑھنی چاہیے. اور یہ 20 رکعت اگر روزانہ پوری کر لینا تو جیسے علماء فرمائے, بس اوقات لوگ ہی پوچھتے ہیں اے جی تراویحاں تو بغیر روزہ کوئی نہیں ہوندا. تو میں کہا سالن تو بغیر روٹی کوئی نہیں کھا ہوندی. کہتا کھا تے ہوندی, مزہ نہیں آوندا. میں کہا ادھا ہی روزہ ہو جاندا پر سواد نہیں آوندا تراویح. اگر سواد لینا تو تراویحاں پڑھ لو. ہاں آ گل ہے. میں کہا آہی گل آ. یہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے نا, تو جب یہ کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ برکت اور فضیلت مل جائے گی.